فریال ٹالپور کے جرائم پر، نثار مورائی کے، عبدالقادر پٹیل کے، شرجیل انعام میمن کے، سینیٹر یوسف بلوچ کے جرائم پر کراچی پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کے نام اس نے لیے ہیں اور کیا کچھ کس طرح سے اس نے کن کن برسوں میں انجام دیا۔ رینجرز کے اہلکاروں حوالدار اعجاز اور منیر کو شیر محمد کے ذریعے اس نے قتل کرایا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، اس نے ایرانی انٹیلیجنس کو دی معلومات، افسران اور تنصیبات کے نام بتائے۔ 1 کروڑ ماہانہ کا بھتہ آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال ٹالپور کو جاتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسے آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے انتقامی کارروائی کا خطرہ ہے، یہ لوگ اسے جان سے مار سکتے ہیں، اسے تحفظ دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ان دنوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی صاحب مسلسل پریس کانفرنسز میں حکومت سندھ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ اس نے JITs دبا لیں، جس کے بعد حکومت سندھ نے اعلان کیا کہ پیر کے روز JITs منظر عام پر آ جائیں گی۔ عزیر بلوچ کی JIT، نثار مورائی کی JIT اور سانحہ بلدیہ ٹاؤن کی JIT۔ یہی بیان دینے کے بعد حکومت سندھ کے بعض وزراء نے علی زیدی کو پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ JIT میں فریال ٹالپور کا ذکر نہیں ہے، آصف علی زرداری کا ذکر نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں ہے، اور علی زیدی بے وجہ کی پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں، انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ داخلہ کی ویب سائٹ پر یہ JITs موجود ہوں گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے جب کہا گیا تو اس کے جواب میں پیپلز پارٹی نے بتا دیا ہے۔ اب یہاں یہ جو ویلاگ ہے یہ بہت تہلکہ خیز ہے، میں آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ اہم ترین انکشافات اس وقت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ویلاگ جو ہے یہ ایک بام شیل ہے اور اس بام شیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عزیر بلوچ نے کس طرح سے آصف علی زرداری کے جرائم کا اعتراف لکھ کر کیا ہے۔ عزیر بلوچ نے ٹھپا لگایا ہے فریال ٹالپور کے جرائم پر، نثار مورائی کے، عبدالقادر پٹیل کے، شرجیل انعام میمن کے، سینیٹر یوسف بلوچ کے جرائم پر کراچی پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کے نام اس نے لیے ہیں اور کیا کچھ کس طرح سے اس نے کن کن برسوں میں انجام دیا، اس نے کس طرح سے پولیس والوں کو، رینجرز والوں کو نشانہ بنایا اور کس بے دردی سے مارا ہے، اس نے اپنے مخالف گروہوں کے ساتھ کیا کیا، یہ سب کچھ عزیر بلوچ نے بتایا اور میں تمام ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ عزیر بلوچ کا تحریری بیان، عزیر بلوچ کا 164 کا بیان، یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ JIT اور 164 کے بیان میں فرق یہ ہے کہ JIT تفتیش ہے۔ JIT میں جو کچھ سامنے آیا ہے اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے، لیکن یہ جو 164 کا بیان ہے یہ میجسٹریٹ کے سامنے بیان ہے۔ اس بیان سے کسی بھی مجرم کا مکرنا تقریباً ناممکن ہے۔ عزیر بلوچ اپنے 164 کے بیان میں جو 10 صفحات پر مشتمل ہے اور میں یہ تمام 10 صفحات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ کے حوالے یہ تمام ثبوت کر دوں گا میں۔ عزیر بلوچ یہ کہتا ہے اپنے اس 164 کے بیان میں کہ سال 2003 میں وہ رحمان ڈکیت کے گینگ میں شامل ہوا۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے پیج 1 اس کے 164 کے بیان کا کہ وہ اور اس کا خاندان شروع سے پیپلز پارٹی کا حمایتی تھا۔ جب وہ جیل گیا، جیل میں سپرنٹینڈنٹ نصرت منگن اور فیصل رضا آبدی، پہلا نام پاکستان پیپلز پارٹی کا سامنے آتا ہے، ان کے کہنے پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا وہ ذمہ دار بنا۔ اس کا یہ کہنا ہے پیج 1 پر ہی کہ رحمان ڈکیت جب پولیس مقابلے میں مارا گیا تو عزیر بلوچ نے لیاری گینگ وار کی سربراہی سنبھال لی، پیپلز امن کمیٹی کے نام سے مسلح گروپ بنایا۔ یہ وہ گروپ ہے جس کا ذوالفقار مرزا بڑے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے نام لیتے تھے اور بتاتے تھے کہ انہوں نے اسلحے کے لائسنسز دیے ہیں اور کس لیے دیے ہیں، یہ بھی وہ دعویٰ کرتے تھے۔ پیپلز امن کمیٹی کا یہ شخص چیئرمین بن گیا۔ عزیر بلوچ بتاتا ہے کہ 2008 سے 2014 تک اس نے اسلحہ خریدا۔ یہ اسلحہ اس نے خریدا لالا توکل سے، سلیم پٹھان سے، نصیب پٹھان سے، اور یہ اسلحہ خریدا گیا کوئٹہ اور پشین سے اور جلسوں میں سے استعمال کیا گیا اور ہڑتالوں کی کامیابی کے لیے یہ اسلحہ استعمال کیا گیا۔ یہ ہے عزیر بلوچ کے 164 کے بیان کا پیج 1۔ پیج 2 عزیر بلوچ کہتا ہے کہ اس نے لیاری میں جوئے کے اڈوں کی سرپرستی کی، پولیس افسر اپنی مرضی کے لگوائے، بھتہ وصول کرنے کے لیے اس نے مختلف گروہ بنائے، بھتہ وصول کیا۔ آگے جا کر یہ بھی ثبوت آئے گا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فریال ٹالپور
कितना भत्ता लेती थीं। फिर उसने अपने साथियों के नाम बताए हैं पेज 2 पर कि कौन कौन उसके साथ शामिल था। सुहेल डाडा है इनमें, शाहिद, रेहान, एहसान, शिराज कॉमरेड, जब्बार, लंगड़ा वगैरह। पेज 2 पर ही उज़ैर बलोच बताता है कि इन कामों में इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच, इंस्पेक्टर चांद खान, इंस्पेक्टर जावेद बलोच शामिल थे और जुल्फ़िकार मिर्जा, अब्दुल कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच के जरिए उसने इंस्पेक्टर इम्तियाज, इंस्पेक्टर बाबर, आबिद तनोली, इनकी तैनातियां भी करवाईं। एक शख्स जो एक मुसल्लह गिरोह का सरबराह है, वो सियासतदानों से मिलकर पुलिस अफसरों की भी तैनातियां करवा रहा है और वो ये ठप्पा लगाकर मैजिस्ट्रेट को दे रहा है। पेज 3 पर वो बताता है कि बाबा लाडला वगैरह के साथ और दीगर साथियों के साथ मिलकर उसने जहांगीर लासी को मारा था। पेज 4 उसके इस एतराफी बयान का, इकबाली बयान का, वो ये कहता है कि पुलिस इंस्पेक्टर्स जावेद बलोच, चांद खान और अपने साथियों के साथ मिलकर उसने अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर इरफान और साथी शेरा पठान को अगवा किया। इसके लिए उसने पुलिस मोबाइल इस्तेमाल की। एक गोदाम में ले जाकर इन अफराद के सर उज़ैर बलोच ने तन से जुदा कर दिए और फिर इनके सरों से फुटबॉल खेली और इनकी वीडियो पूरे पाकिस्तान में फैलाई और दहशत फैलाने का मुर्तकिब बना। पेज 5 पर उज़ैर बलोच अपने इकबाली बयान में बताता है कि पुलिस मुकाबले जो हुए उनकी तफसील क्या है। पेज 6 पर उज़ैर बलोच कहता है कि साल 2013 में रेंजर्स के एहलकारों हवलदार एजाज और मुनीर को शेर मोहम्मद के जरिए उसने कत्ल कराया। उनकी लाशों की बेहुरमती की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काउंसलर थे चचा खालिक, उनका इसने कत्ल कराया। पेज 6 पर ही उज़ैर बलोच ये बताता है कि चौधरी असलम, शहीद एसएसपी चौधरी असलम से होने वाले मुकाबले उसके किस तरह के थे, क्या कुछ हुआ इनमें। वो ये भी बताता है कि वो 20 लाख रुपए का भत्ता वसूल करता था जो उसकी जेब में जाते थे। 1 करोड़ महाना, जी हां 1 करोड़ महाना का भत्ता आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल टालपुर को जाता था। उसका यह कहना है कि फिशरीज के महकमे में डॉक्टर सईद बलोच और निसार मोराई को भी उसने ही लगवाया था। उज़ैर बलोच ने यह भी बताया है पेज 6 पर ही कि सीसीपीओ और एसएसपी लेवल के अफसरों के उसने काम किए। पेज 7 उज़ैर बलोच के इस इकबाली बयान का, वो ये कहता है कि सेनेटर यूसुफ बलोच ने फरियाल टालपुर और कायम अली शाह से उसे मिलवाया। फरियाल टालपुर और आसिफ अली जरदारी ने उस पर जो मुकदमात थे, इन मुकदमात के नतीजे में उज़ैर बलोच न सिर्फ मतलूब था बल्कि उसकी हेड मनी भी मुकर्रर हो चुकी थी। उसके सर की कीमत फरियाल टालपुर और आसिफ अली जरदारी ने ख़त्म करवाई। उसके मुकदमात इन लोगों ने ख़त्म कराए। फरियाल टालपुर कई दफ़ा टीवी प्रोग्राम्स में कह चुकी हैं कि वो उज़ैर बलोच को नहीं जानती। जब उनके सामने तस्वीर रखी जाती हैं कि वो उज़ैर बलोच से मिली तो उनका ये कहना है कि हम सियासी लोग हैं, हमारी जलसों में, तकरीबात में ढेरों लोगों से मुलाकात होती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम सबको जानते हैं, सबके साथ काम करते हैं। साल 2013 के इलेक्शन के हवाले से उज़ैर बलोच ये कहता है कि उसने 4 लोगों को टिकट दिलवाई। ये बात पहले भी कई बार हो चुकी है। इनमें शाहजहां बलोच शामिल हैं, जावेद नागौरी शामिल हैं, अब्दुल्ला बलोच शामिल हैं और सनिया नाज बलोच शामिल हैं। अपनी इस इकबाली बयान के पेज 7 पर ही उज़ैर बलोच कहता है कि उस मौके पर जब कराची ऑपरेशन बहुत तेज था तो फरियाल टालपुर ने उसे डिफेंस में अपने घर बुलाया। ये उसे बुलावा आया अब्दुल कादिर पटेल और यूसुफ बलोच के जरिए, और जब उनके घर पहुंचा तो वहां शर्जील इनाम मेमन और निसार मोराई पहले से मौजूद थे। इस मुलाकात में लियारी, गैंग वॉर के मामलात पर बात हुई, गोला बारूद किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्या कुछ हुआ है, इन चीज़ों पर बात हुई। और उज़ैर बलोच को कहा गया कि वो इन हालात में, जब हालात ख़राब हैं, मुल्क से बाहर चला जाए। उज़ैर बलोच ये कहता है उसके बाद पेज 8 पर कि उसने कुछ मामलात हवाले किए अपने डकैत साथियों के, अपने गैंग वॉर के साथियों के। कुछ मामलात यहाँ उसने हवाले किए दीगर लोगों के जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। यूसुफ बलोच के कहने पर उसने 500 जराइम पेशा अफराद में नौकरियां तकसीम की। फिर अहम तरीन इंकशाफ उज़ैर बलोच करता है। वो कहता है कि उवैस, मुजफ्फर टप्पी, आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई, उनके कहने पर उसने आसिफ अली जरदारी को 14 शुगर मिलों पर कब्जा करने में मदद दी है। वो ये भी बताता है कि 15-20 लड़के उसने बिलावल हाउस के अतराफ के लोगों में खौफ व हिरास फैलाने के लिए भेजे। इन लड़कों ने आसपास के बंगलों में रहने वाले लोगों को संगीन नताइज की धमकियां दी, जान से मारने की धमकियां दी, और इन धमकियों के नतीजे में इन लोगों ने आसिफ अली जरदारी को
بلاول ہاؤس سے ملحقہ بنگلے کوڑیوں کے دام بیچے۔ یہ پاکستان کی مہنگی ترین زمین ہے، ایک جانب سمندر ہے، اس کے پیچھے عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، کلفٹن ہے، بحریہ ٹاؤن کی تعمیرات ہیں، اس طرف بوٹنگ بیسن ہے۔ پھر یہ جو زمین ہے یہ پاکستان کی مہنگی ترین زمین ہے، لیکن کچرے کے بھاؤ پر انہوں نے اسے خریدا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایران جانے کی کوششیں شروع کیں اور اس مقصد کے لیے اس نے کراچی میں موجود جو ایرانی دوست وغیرہ ہیں ان سے رابطہ کیا، کیونکہ اس کے لیے مشکلات بہت بڑھ گئی تھیں۔ پیج 9 پر اپنے اس اقبالی بیان کے عزیر بلوچ کہتا ہے کہ اس نے ناصر بلوچ ایرانی ایجنٹ ہے اس سے رابطہ کیا۔ یہ ایرانی ایجنٹ اسے ایران لے کر چلا گیا، اسے بارڈر کراس کروایا گیا اور ایران میں اس کی ملاقات کروائی گئی ایرانی انٹیلیجنس کے لوگوں سے۔ یہاں تہلکہ خیز انکشافات ہیں عزیر بلوچ کی جانب سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کے لوگوں نے اس کی معلومات جو ہیں اس سے حاصل کی، اس کی مدد کرنے کی حامی بھری، لیکن ایرانی انٹیلیجنس کے لوگوں نے اس سے معلومات حاصل کی، کراچی میں اہم ترین تنصیبات کی۔ ان تنصیبات کی، ان افراد کی معلومات میں کیا کچھ شامل ہے یہ بہت تہلکہ خیز ہے۔ عزیر بلوچ یہ کہتا ہے کہ اس نے ایرانی انٹیلیجنس کو دی معلومات، افسران اور تنصیبات کے نام بتائے، اس نے ان کے پتے بتائے۔ ان میں کراچی میں پاک فوج کے اعلیٰ ترین افسران ہیں، رینجرز کے اعلیٰ ترین افسران ہیں اور پاک فوج کی اور رینجرز کی اہم ترین تنصیبات ہیں۔ اس نے نہ صرف ان کے نام بتائے، ان کے پتے دیے۔ عزیر بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کو اس نے نقشے بھی دیے۔ ان میں کور ہیڈ کوارٹر کا نقشہ اس نے دیا، کور کمانڈر کی رہائش گاہ کا اس نے نقشہ دیا، نیول ہیڈ کوارٹر کراچی کا اس نے نقشہ دیا، اور یہاں پر موجود اہلکاروں کی تعداد کس وقت کس طرح سے ہوتی ہے، کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی حفاظت پر معمور جو ڈیوٹیز ہیں وہ کس وقت کس طرح سے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے اہم ترین ذمہ داریوں پر۔ اور ساتھ ہی اس نے مزید معلومات جو کوئٹہ میں افواج پاکستان کی تنصیبات ہیں اور افسران ہیں ان کے حوالے سے مزید معلومات اپنے ساتھیوں سے لے کر ایرانی انٹیلیجنس کو فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ عزیر بلوچ پیج 9 پر یہ بتاتا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کی جانب سے اس سے کہا گیا کہ وہ دبئی میں رہے، وہاں اس کے لیے کام کرنا آسان ہوگا۔ پھر آتا ہے ناظرین اس اعترافی بیان کا 164 کے اعترافی بیان کا آخری پیج 10، یہ بہت اہم ہے۔ عزیر بلوچ اس اختتامی پیج پر کہتا ہے کہ اس نے تمام تر معلومات فراہم کر دی ہیں، اس نے تمام کچا چٹھا کھول دیا ہے اور اسے یہ خدشہ ہے کہ اس سے مروایا جا سکتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، پولیس کے ذریعے اسے مروایا جا سکتا ہے، نہ صرف اسے مروایا جا سکتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لوگوں کو بھی مروایا جا سکتا ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے کراچی میں کچرا کنڈی میں، غالباً یہ فیڈرل بی ایریا کا علاقہ ہے، یہاں کس طرح سے اسلحہ گولہ بارود چھپایا تھا، اس کی بھی تفصیلات رینجرز کو دی ہیں، اس کی جان کو خطرہ ہے اور اسے رینجرز کا تحفظ چاہیے۔ جن کی زندگیاں اس نے لی ہیں، جن کی لاشوں کی اس نے بے حرمتی کرنے کا اعتراف کیا ہے، ان رینجرز اہلکاروں کی عزیر بلوچ کے مطابق اسے تحویل میں حفاظت محسوس ہوتی ہے اور اسے ان کی ذمہ داری چاہیے، ان کی حفاظت چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسے آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے انتقامی کارروائی کا خطرہ ہے، یہ لوگ اسے جان سے مار سکتے ہیں، اسے تحفظ دیا جائے۔ عزیر بلوچ کی جو جے آئی ٹی ہے، اس جے آئی ٹی میں ممکن ہے کہ یہ نام نہ ہوں، اس جے آئی ٹی میں جو تفصیلات ہیں وہ جے آئی ٹی تمام کی تمام میرے پاس موجود ہے۔ آپ کے پاس جو جے آئی ٹی منگل کے روز وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر آئے گی، اس میں ممکن ہے کہ آپ کو جو اس کی سافٹ کاپی ہے وہ جس فارم میں ملے وہ ایک پی ڈی ایف فارمیٹ ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس اس کی وہ کاپی موجود ہے اور میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ جس میں صفحات پر یہ جے آئی ٹی ہے، جس پر مہریں لگی ہوئی ہیں۔ جو جے آئی ٹی ویب سائٹ پر ہے وہ ابھی کس فارم میں آتی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن میں اس جے آئی ٹی پر جہاں مہریں لگی ہوئی ہیں اس جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ نے کے بارے میں کیا کچھ معلومات ہیں، کتنے پیسے حاصل کیے گئے، گینگسٹر تھا، گینگز کیا تھے، اس کے ساتھی کون کون تھے، یہ معلومات اس میں موجود ہیں۔ یہ معلومات بہت اہم ہیں اور یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس جے آئی ٹی کے حوالے سے مختلف دعوے ہیں، لیکن یہ جو 164 کا بیان ہے یہ وہ بیان ہے جو اہم ترین ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑوں کے نام ہیں، ان کے جرائم کی تفصیل ہے، سارا کچا چٹھا اس نے کھول کر رکھ دیا ہے اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ اسے انہی لوگوں سے جن کے لیے اس نے تمام زندگی کام کیے ہیں، بڑی فلمی کہانی ہے، ان سے اس کی جان کو خطرہ ہے اور اسے رینجرز کا تحفظ چاہیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔